چلیے most of them have come. So أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ آپ کے کلام کو پڑھنے سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائیے، اس میں آسانیاں مہیا فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو آپ کے کلام سے جوڑ دیجیے، اس کا فہم عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Is the voice, screen, everything is clear? Anyone? جی سر، جی سر، کلیئر بالکل. چلیے. Sir, are you at home? Can you read this ayah? 224. Sir, السلام علیکم. are you at home or traveling? ارے میں پڑھ سکتا Come on, read it. ہوں، راستے میں ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Yes. So, which group were we, did we start? This is the group that started from which ayah, and what are the main points. اس کہاں سے شروع ہوا تھا یہ گروپ، یاد ہے آپ کو؟ یس 220 سے شروع کیا تھا ہم نے. افسار کو پڑھنا دیجیے. وہ 220 سے جو شروع ہوا کہاں یہ والا گروپ. کہاں تک چلے گئے؟ یہ آیت ہے، اس کے بعد میں ایک اور 25 تک. کچھ یاد نہیں رکھ. اور قرآن سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں غلط نہیں ہوں، یہ ربط والی آیتوں کے گروپ کا یاد رہنا انتہائی ضروری ہے. یہ خود بھی جتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ اپنے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ایک مضمون پہ جو آیتیں چل رہی. اس میں ایک بڑا ٹاپک ہوگا، اس کے بعد اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ کچھ آیتیں ہوں گی، وہ بھی گروپ میں ہوں گی. اب یہ 220 سے جو آیتیں تھی وہ 220. واٹ واز دا فرسٹ آیا؟ 220. ہاں، یسألونک عن الیتامی سے
وہ شروع ہوا تھا، اور پھر یتیموں کے بارے میں تھا، اور ایک مشہور بہت ہی اہم ترین ہے 221 اہل کتاب معاہدہ سے ہم اس کا وہ کیے تھے تقابل. اب اس کے بعد وہ الگ الگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ اٹس اباؤٹ دا فیملی لائف. یہ پورا جو ہے یہ فیملی لائف کے بارے میں 20 سے 22. اب اس میں ہم 24 پہ ہیں، 22 23 ہم اسکپ کیے تھے. سو دس آر all about a decent, pure, and a good family life. All these ayahs belong to the family life. Uski islah. This was the first thing. اور ہم ہمیشہ جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ آیتوں کا ایک گروپ ہے، یہ ربط کو ظاہر کرتا ہے، بغیر ربط کے کوئی آیت اگر پڑھ لیں. اب اس کے یہ دو آیتیں 24 اینڈ 25 اب جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، دیکھنے میں بعض وقت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ربط نہیں ہے، ایک قسموں کا ذکر آ گیا تو اس کا فیملی لائف سے کیا تعلق ہے، وہ ربط بھی ہم دیکھیں گے. 24 25 وہ بھی ہم دیکھیں گے. دس از اباؤٹ دا اوتھ، قسم کے بارے میں. قسم اس کے اقسام کیا ہیں، قسم کے قسم کھانا. ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک ہسٹوریکل ریفرنسز سے تفسیر ہوتی ہے. ہسٹوریکل ریفرنسز جتنے بھی رائے تفسیر کرتے ہیں اب اس میں کئی ایک واقعات ہیں جس کا ہسٹوریکل ریفرنس مفسرین دیتے ہیں. ایک واقعہ تو سورہ نور کا جو واقعہ ہے، واقعہ افک جسے کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی تھی. اس میں ایک مصطح نام کے صحابی تھے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے رشتے میں بھانجے بھی ہوتے تھے، اور ضرورت مند لوگوں میں سے تھے، مدد کے مستحق تھے. حضرت ابو بکر صدیق ان کی یہ مالی مدد کرتے تھے. لیکن جب وہ افک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے، وہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے، تو انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا. لیکن یہ آیت یا پھر سورہ نور کی بھی ایک آیت ہے جو مطلب تو یہی ہے، لیکن اس کے الفاظ الگ ہیں، لیکن مطلب وہی نکلے گا. وائی تو یہ ہسٹوریکل ریفرنسز. اور میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں اگر ہسٹوریکل ریفرنسز ہم دیکھیں تو وہ 10 ہجری تک کے بھی ریفرنسز ہم کو ملتے ہیں. جس میں صلح حدیبیہ کا بھی ذکر ملتا ہے، اور پھر وہ جو میسر رک جانے والے کا بھی حدیبیہ میں جو ہے اس کے ریفرنسز بھی ملتے ہیں. کئی ریفرنسز، ہسٹوریکل ریفرنسز، اس کا بھی اگر علم ہو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ان جنرل قرآن کی جو ترتیب ہے وہ ربط کے ساتھ ہے. ایک ہی قسم کی جو آیتیں ہیں، ایک ہی مضمون پہ جو آیتیں ہیں، وہ عام طور پہ میکسیمم ایک جگہ جمع ہیں. سو دس از اباؤٹ. اب یہ بیچ میں قسم سے فیملی لائف کا کیا تعلق ہے، سوشل لائف کا کیا تعلق ہے، یہ ہم اب اپنے اس مطالعے میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کا سماجی لائف سے کیا تعلق ہے، کس طرح کور کرتی ہے. چلیے پہلے تو ہم اس میں یس واٹ از دس ورڈ. سر کنٹینیو. جی جی کیا ورڈ ہے؟ تجعلو بول رہے ہیں. یس تجعلو.
اس سے پہلے لا آ گیا. سو دین واٹ از ورب ہے یہ جعل لا تجعلوا لا نہیں تم لو یا نہیں تم بناؤ. واٹ ڈز اٹ مین؟ لا جعل تو ورب ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اس کا کنجوگیشن ہے ایڈریسنگ یو، اور یہ لا تجعلوا جب آ گیا تو واٹ از اٹ؟ یہ پلورل ہے. نہیں تم سب بناؤ، اور اس کے بعد میں اس کا مفعول آ گیا اللہ. لیکن یہ ہے کیا؟ what type of verb is it؟ یہ وہ ہے نہیں، امر نہیں. ہاں دیر یار ہمارے نہیں ہے، یعنی ایک حکم آ رہا ہے کہ ڈو ناٹ میک اٹ. اب کس کو بنانا ہے؟ اللہ ہے نا، یہ اس کا مفعول ہو گیا. اللہ کو مت بناؤ. دین اندر ورڈ از عرضتن. عرض کیا ہے؟ یہ تو ناؤن ہے. یہ اس نکلا کہاں سے؟ اردا. یس آرزا، اور اس کا مضارع یعرضو. یہ جو ہم ہفت اقسام کر رہے ہیں یعرضو، یہ جب بھی سمجھ میں آ جائے گا اس وقت آپ دیکھیں گے یہ قرآن فہمی میں کتنی مدد کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس کا ایک مصدر ہوتا ہے، ہر فعل کا ایک مصدر ہوتا ہے. مصدر معنی واٹ از مصدر؟ یہ ہم سب کر چکے ہیں اسم کے بارے میں. مصدر مصدر از دا وربل نام. ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے، وربل. ایک وربل نام. تو اسی طرح سے یہ فعل نہیں ہے بلکہ مصدر ہے، یعنی وربل نام. عرضتن. اب یہ عرضتن جو آیا ہے یہ اس کا ٹھیک ہے، عرضتن جو آیا ہے یہ مصدر ہے. مصدر معنی کیا معنی عرضتن کے؟ وربل نام. اعتراض کیا یا جو ہے یا رضو، اس کے باب بھی خود ہی سمجھ میں آئیں گے. ارضا یا رضو کون سے باب سے تعلق ہے. یہ ہمیشہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تھوڑا دن پریکٹس ہونے تک یہ کریں گے تو ساری چیزیں قرآن فہمی کے لیے انتہائی ضروری ہیں. اب یہ مصدر عرضتن جو ہوگا تو دیٹ مینس اعراض کرنا، بچنا. کوئی بہانہ. بچنا یا بہانا، ایکسکیوز. اس کے معنی ایکسکیوز وربل ناؤن ہے. بچنا وہ بچا معنی نہیں ہے، بچنا. اوکے. جی. عرضتن. تو اب یہاں تک کیا ہو گیا؟ ایک حکم آ رہا ہے لا تجعل اللہ عرضتن. اب یہ ایک قسم کی، اس کو انٹروڈکشن پچھلی کلاس میں دیا تھا. ایک تو قسم وہ ہوتی ہے جو کسی برے کام سے یا جس سے اللہ نے نہیں کرنے کا حکم دیا ہے. پھر یہ کون ہے بھی؟ اس کسی اور ایک کسی کا مائک، میری آواز گونج رہی. ایک آ رہی ہے آواز؟ آ رہی اچھی آ رہی. ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس سے رکنے کی قسم کھا لیتا ہے. رکنے کی قسم کھا لیتا ہے کہ ہی ول ناٹ ڈو دیٹ. اور ایسی قسم کے بعد اگر کبھی وہ قسم اس سے ٹوٹ جائے، وہ وہی کام دوہرا لے، تو ایسی صورت میں اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے.
कफारा जुर्माना, दिस इज द टिकट। उसको टिकट लग जाता है, फिर उसके बाद वो उसका फाइन अदा करना पड़ता है। और ये कफारे का इस आयत में जिक्र नहीं है, सूरह मायदा में उसकी तफसील है, सूरह मायदा में उसकी तफसील है, और वो है आयत नंबर 89 में कि किसी भी कसम को तोड़ने का कफारा क्या है, किसी भी कसम को तोड़ने का कफारा क्या है। ठीक है, अब वो कफारा क्या है, किसी को याद है? व्हाट इज? जो 60 दिन के रोजे। नहीं, 60 दिन के रोजे इसमें नहीं है, वो एक अलग चीज है, वो आयत नंबर 26 में 26 में आएगा, मुतवातिर वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कफारा है? सर वो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना या फिर 3 रोजे रखना, जहाँ तक याद है मेरे को। तो खैर बहरहाल थोड़ा सा सही याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है। 2 वक्त का खाना, एक वक्त नहीं, 2 वक्त का खाना, दैट इज द फर्स्ट थिंग, वो 10 मिस्किनों को। तो यानी इस तरह से मतलब ये हुआ कि 20 मिस्किन को खाना खिलाना। अगर ये कोई नहीं कर सकता है तो कंसेशन आ रहा है, वो क्या है, 2 वक्त का खाना देना। अगर नहीं कर सकता है तो जितना फितरे की अमाउंट होती है, फितरा जितना निकालते हैं ईद के मौके पे, उतना ही जो है वही 10 मिस्कीनों को अदा करना, अनाज किसी को देना, ये दोनों है, तो खाना खिलाना या अनाज देना। फिर तीसरी कंडीशन, उसमें तीसरी कंडीशन भी आएगी, अगर वो नहीं कर, ये सीरियल ऑर्डर जो अल्लाह ने मुकर्रर किया वही करना पड़ेगा, इसमें से जो इजी है वो पिकअप नहीं कर सकते। तीसरा जो है वो क्या है, अनाज देना, या नहीं तो वही 10 मिस्कीनों को कपड़े बनाना, उनको लिबास बनाना, कपड़े पहनाना। अगर ये भी नहीं कर सकता है तो 4th कंडीशन आ रही है, इन्हें 4th कंसेशन आ रहा है, मुसलसिल बगैर किसी ब्रेक के 3 दिन के रोजे रखना। ये 3 दिन के रोजे रखना। ये सूरह मायदा में इसकी तफसील हमको मिल जाती है। तो अब यहाँ पर जो हुक्म आ रहा है कि मत बनाओ अल्लाह को जरिया या एक्सक्यूज का जरिया, ले ऐमानिकुम, इसका डिफरेंस परसों भी बता दिया था, ईमान और ऐमान में क्या फ़र्क है। ईमान उसके माने अमन के भी निकलते हैं और ईमान लाना भी निकलते हैं, और ऐमान के माने कसम। ऐमान कुम दोनों मिलने से ये किस किस्म का वर्ड बन गया? क्या बन गया? तुम्हारी कसमें, जैसा तुम सबकी कसम। इट्स ए कंपाउंड वर्ड, तो मुजाफ इलैह बन गया है ना। ऐमानकुम ला तजअलू ऐमानकुम उर्ज़तन अल्लाह, है ना। ये तजअलू ऐमानकुम उसका फ़ाइल हो गया कि तुम अपनी खस्मों को मत बनाओ कोई एक्सक्यूज का जरिया ना, अल्लाह का, ये दो उसके मौके, अल्लाह को एक्सक्यूज का जरिया मत बनो। किस बारे में? फिर ये अन से शुरू हो रहा है,
اس کے معنی کہ اب اس میں تین اسم آئے ہیں، تبرو، تتقو و تسلیحو. یہ تینوں کیا اسم ہے، فعل ہے. تینوں اسم ہے. نہیں نہیں، میں بول دیا تو آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے. تصلحو ورب ہے. اب تسلیحو، تبرو، تتقو سے یہ پھر پورا اس کا تبرو. واو الف. اب یہ تین جو فعل آئے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے اوپر عطف ہیں. تبرو پہ یہ تتقو اس پہ عطف ہے، تسلیحو اس پہ عطف ہے. تو یہ تین کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تین چیزوں میں، یہ تین کاموں میں، اب یہ کہ جو آیا ہے یہ عام طور پہ عربی کا قاعدہ ہے کہ یہ نہیں کے معنی بھی دیتا ہے، نگیشن بھی پیدا کرتا ہے. اپنی خصموں کو ایکسکیوز کا ذریعہ مت بناؤ کہ تم 1 2 3 یہ کام نہیں کریں گے، اس کی قسم کھا لو. پہلا کام کیا ہے؟ کوئی تقوی کے کام میں، تبرو کوئی نیکی کا کام. نیکی کرے. دوسرا تتقو کوئی تقوی کا کام، تصلیحو، اور کوئی کسی کے بیچ میں صلح کرانے کا کام. اصلاح کام. خالی صلح ہی نہیں بلکہ کسی قسم کی اصلاح، کسی کو درست کرنا ہے، کسی کو جس پر آپ کا اختیار ہے اس کی اصلاح کرنا، اس تک صحیح بات پہنچانا، اس کو صحیح کام کے لیے مجبور کرنا یا صحیح کام کر، ساری اصلاح. اب یہ جو تینوں افعال آئے ہیں اس میں بھی اب یہ بر جتنے بھی ہیں، بر کے معنی نیکی ہے. واٹ از بر؟ کہ تم کوئی نیکی کا کام نہیں کرو گے. بر کیا ہے؟ واٹ از بر؟ ایک آیت ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم. یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے چہرے ادھر ادھر پھیر لو، بلاکن البر، ایک پوری تفصیل اس میں یاد ہے نا سب کو؟ یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں، یاد ہے؟ لیس البر سے جی. احکامات شروع ہو رہے ہیں. لیس البر ان تولوا. جی. وہیں سے تو یہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بر، تقوی، تقیہ و صلاح، اصلاح؟ از دیر اینی ڈفرنس؟ تین فعل کیوں استعمال نہیں کر، کیوں استعمال ہوئے؟ بر پھر تو نیکی کا کام ہو گیا. نیکی کیا ہے؟ کوئی بھی جو وہ آیت میں ڈسکرائبڈ ہے. دیکھیے جتنا آپ گہرائی میں جا کے مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ قرآن سمجھ میں آئے گی. اب جتنے مفسرین ہیں، اب یہ بر مانے نیکی، یہ تمام حقوق العباد ہے. حقوق العباد، اپنے والدین کے حق ادا کرنا، اولاد کے حق ادا کرنا، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے نا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا پھر ان سے صلہ رحمی سے رک جانا. یہ تمام چیزیں جو ہے بر میں آئیں گی، جتنے حقوق العباد ہیں یہ نیکی. ولیس البر والی آیت اپنے طور پر دیکھ لیجئے کبھی بھی جب فرصت ملی، ولیکن البر سے پوری ایک تفسیر آپ کو وہاں پر ملے گی. بلکہ نیکی یہ ہے، یہ صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تم بندوں کے حقوق ادا کرو. اور پھر اس کا دوسرا جو لفظ آیا تقیہ ہے. تقیہ کے معنی اللہ سے ڈرنا.
اس کو کیا بولیں گے؟ یہ کون سے حقوق ہیں؟ یہ حقوق اللہ. یہ حقوق اللہ، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے نا، یہ اللہ سے ڈرنا، یہ سارے حقوق اللہ ہیں. ان کا ادا کرنا، ان کو پابندی سے ادا کرنا، یہ بھی ضروری ہے. لیکن صرف یہی کر کے جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں گے، کسی مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں گے، حقوق و لباد کا خیال نہیں کریں گے، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار وہ نہیں کریں گے، تو دس از ناٹ ایکسیپٹیڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو اس سے بیلنسڈ ریلیجن، نہ کوئی رہبانیت کی تعلیم دیتا ہے، نہ صرف جو ہے اللہ کی عبادت، جیسے پچھلی قوموں میں راہب بن جاتے تھے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کٹ کے کہیں جا کے بیٹھ گئے. ابھی بھی بدھ مت ویسے ہی مذہب ہے. یا پھر جو ہے عیسائیوں کے پاس بھی راہب ہوتے ہیں، یہودیوں کے پاس بھی راہب ہوتے ہیں، دنیا سے کٹ جانے والے. بعض دنیا میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ پھر اللہ کے حقوق کو بھول جاتے ہیں. بعض حقوق اللہ میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ حقوق العباد کو بھول جاتے ہیں. تو یہ جو نیکیاں، حقوق العباد اور حقوق اللہ، اور پھر تیسرا ہے صلاح، مانے کسی کی نیکی کرنا، اور وہ بھی آیت آپ کو یاد ہوگی، وہ سورہ آل عمران میں آنے والی ہے کہ تلک امۃ اخرجت للناس، بیچ میں سے تم کو ایک ایسی امت بنا کے بھیجے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارا کام بات پہنچا دینا ہے، جو نیکی کا کام ہے اس کا حکم دینا، صرف بات پہنچانا، کسی کو مجبور کر کے نیکی کوئی نہیں کرا سکتے. وہ نہی عن المنکر، اور منکر سے اس کو روکنا، یہ صلاح میں آتا ہے، اصلاح میں آتا ہے. برائی کو برائی ہے کہہ دینا چاہیے، چاہے سامنے والے کو کتنا بھی برا معلوم ہو. تو یہ سارے حقوق آ گئے. ان میں سے کوئی کام نہیں کرنے کی قسم کھانے سے ممانعت کی گئی، اس سے روکا گیا ہے. ان میں سے کوئی ایسا کام جو حقوق و لباس سے متعلق ہو، میں فلاں رشتہ دار کی مدد نہیں کروں گا، فلاں سے صلہ رحمی نہیں رکھوں گا، ماموں سے بات نہیں کروں گا، چچا سے بات نہیں کروں گا، خالہ سے لڑائی کر لوں، بھائی بہن میں کچھ کروں، یہ ساری چیزیں، اس کی کوئی قسم نہیں، ایسی کوئی قسم نہیں. ایسا کوئی اللہ کو بہانہ نہیں بنا سکتے کسی نیکی کے کام میں، حقوق اللہ کے کاموں میں، یا صحیح بات پہنچانے میں. ویری امپورٹنٹ ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی قسم نہیں. اب جو مفسرین کا خیال ہے کہ ایسی قسم جس میں ہم کوئی نیکی سے رکنے کی قسم کھاتے ہیں، جب تک اس قسم کو فالو کرے گا بندہ، وہ حالت گناہ میں رہے گا، حالت نافرمانی میں رہے گا. اور ایسی قسم کا توڑنا بہت ضروری ہے، جتنا جلد ہو سکے اس کو توڑنا ہے، اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے. اب وہ تاریخی جو حوالے ہیں، اس میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جب وہ آیت سنی تو فوری اپنی قسم کو توڑ دیا، اور جس طرح مسرتے کی مدد کیا کرتے تھے ویسے ہی مدد شروع کر دی. ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے. اب اس میں مفسرین میں بہت کم مفسرین وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایسی قسم کو جب تک فالو کرتے رہیں گے تو گناہ گار رہیں گے، لیکن اس کے توڑنے پہ کفارہ نہیں. یہ 1% علماء بھی نہیں ہے، لیکن ساری میجورٹی 99% علماء اور ائمہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد پھر کفارہ دینا بھی لازمی، اس لیے کہ اس سے پنشمنٹ، ایسی قسم کھایا ہی کیوں جس سے نیکی سے رک جانے کا عہد کیا.
ایسی قسم کھایا ہی کیوں جس سے نیکی سے رک جانے کا عہد کیا، تو اس کا جب تک اس عہد میں رہے گا گناہ گار ہوگا، اور اس کو فوری توڑنا ضروری ہے۔ توڑنے کے بعد 99% تمام ائمہ میں، صحابہ میں، جتنے مفسرین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اوپر فائن دینا پڑے گا، جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ جرمانہ کفارہ ہے، جس کی تفسیر سورہ بقرہ میں یا نہیں ہے، بلکہ بعد میں اس کی تفسیر آتی ہے۔ وہ کفارہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ Is it clear up to this point? تبرو و تتقو و تصلحو، کہ تم نہیں کرو گے ان میں سے کوئی کام، حقوق العباد کو ادا نہیں کرو گے، حقوق اللہ کو ادا نہیں کرو گے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر اب بھی نہیں کرو گے۔ اب میں کسی کو نصیحت نہیں کروں گا، اولاد کو نصیحت نہیں کروں گا، یا کسی کو بھی جہاں حق بات پہنچانا ہے وہ بات چھپا کے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی قسم بھی کھا لیا۔ بے شمار مسائل اس میں سے نکلتے ہیں، شاید میں پورے کور نہیں کروں گا یا نہیں کر سکتا ہوں گا، لیکن اور بھی کئی، بلکہ یہ ایسی چیز کے بارے میں اللہ کی قسم کھائی ہی نہیں جا سکتی۔ یہاں تک از اٹ کلیئر؟ از اٹ کلیئر سر؟ جی ہاں، یہاں تک کلیئر۔ اب یہ پھر بیچ میں بین الناس، یہ بین الناس، اس میں فیملی بھی آ گئی، سماج بھی آ گیا، ہے نا، پورا ایک اسلامی ڈھانچہ بھی آ گیا، لوگوں کے درمیان، لوگوں میں فیملی ممبرس بھی آ گئے، اور اس کا تصلیحو اور تبرو سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن تقوی جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عبادتوں کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے۔ تو لوگوں کے درمیان امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اور یہ دونوں، اور تبرو، اپنے حقوق العباد ادا کرنے کی قسمیں، تم اللہ کو بہانہ مت بناؤ، اللہ کی قسم کھا کے ان سے رکنے کا بہانہ مت بناؤ، ٹھیک ہے؟ لیکن قسم کھائی جا سکتی ہے وہ کس کے لیے؟ کہ کوئی برائی کا کام ہے، کوئی گناہ کا کام ہے، جیسے پرسوں ایک شعر لکھا تھا انٹروڈکشن میں، وہی شراب کی قسم شاعر جو کھاتا ہے وہ۔ دس از دا میسج، این امپورٹنٹ میسج، کہ ایسی کوئی قسم اگر تم کھا لو تو جب تک اس قسم میں رہو گے گناہ گار رہو گے، اس سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوا کہ نکل گیا، قسم توڑ دیا تو اس کے بعد فری ہو گئے، نہیں، بلکہ اس کا کفارہ دینا لازمی ہے، اس کا فائن بھرنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد میں پرسوں ایک اور بات کہا تھا کہ ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جس میں کسی کا نقصان، کسی کو ذاتی مفاد کے لیے یا کسی اپنے بھائی بندے کے لیے کسی کا نقصان پہنچاتے ہیں، قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ تو ایسی قسم کفارے سے اس کا فائن نہیں ہوتا unless it is rectified۔ جس کا نقصان پہنچایا ہے وہ اس کو پورا کرے دنیا میں مرنے سے پہلے، ادروائز پھر جب مریں گے تو اس کو اپنی تمام نیکیاں وہاں پر اس شخص کو دینی پڑے گی جس کا حق ہم نے مارا ہے، اور اگر نیکیاں بس نہیں ہوئی تو اس کے گناہ لینا پڑے گا، اور پھر
اس کو اس سے اس کا وزن کم کرنا پڑے. ایسے بے شمار مسائل اس کے اندر بیان ہوئے ہیں کہ اس ایک بات سے روکا گیا تو اس کے ساتھ کئی مسائل بھی جڑتے ہیں. تو ایسی قسم کفارہ ادا کر دیا، کسی کا نقصان پہنچا کے 10 آدمیوں کو کھانا بھی کھلا دیا یا 3 روزے بھی رکھ لیے، وہ کفارہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا. پھر ہر آیت کی جو اینڈنگ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ دس از دا اینڈنگ. اینڈ وٹ ٹائپ آف سینٹینس از اٹ؟ ہمارے ڈاکٹر قاضی کیوں آج کل عباسی صاحب نہیں آ رہے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے ان کی؟ ڈاکٹر قاضی جی الحمدللہ ٹھیک ہے. نہیں، پچھلی کلاس میں بھی نہیں تھے، ابھی بھی تو صحت تو اچھی ہے نا؟ جی جی صحت اچھی ہے. وہ کوئی گیسٹ آئے ہوئے ان کے اچھا، پاس، کوئی بات نہیں، چلیے. میری سسٹر آئی ہوئی ہیں. اوکے، سو واٹ از دس؟ واٹ ٹائپ آف تو سینٹینس؟ یہ ہے جی، یہ ہے جملہ اسمیہ، اور واللہ جو ہے یہ مبتدا ہے، اور سمیع علیم. نہیں ڈاکٹر قاضی، وا کو نہیں ملے گی. وا جو جی ہے وہ عطفہ کنیکشن ہے. یہ پورے انسٹرکشن کے بعد، کسی چیز کی اللہ مخالفی کے بعد ہے نا. وا تو کنیکشن ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، ہر وقت ذہن میں یہ رکھو. تو اب ہم اس کا جملے اسمیہ ہیں تو اس کا بولیے اب یا سے صرف واللہ نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ اللہ. اللہ اللہ کیا ہے یہ؟ اللہ مبتدا ہو گیا، اور سمیع علیم اس کی خبر ہو گئی. یس، خبر نمبر 1، خبر نمبر 2 ہے نا. اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے. یعنی یہ ہر آیت کے بعد یہ بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ تم کوئی کام اگر ایسا کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ نہیں سن رہا ہے، اللہ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، دیٹس ناٹ دا کیس. اینڈ آلویز ریممبر دیٹ چاہے آپ کتنا ہی پوشیدگی سے وہ کام کریں، دل میں نیت کریں کسی نیکی سے میں اب رک جاؤں گا، سو ڈو ناٹ تھنک کوئی اور نہیں جان سکتا ہے. ممکن ہے کوئی اور نہیں جان سکتا ہے، بٹ ریممبر، آلویز ریممبر دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے سننے والے ہیں کہ وہ ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے اس کا ہم کو بھی پتہ نہیں چلتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خیال کو بھی سن لیتے ہیں، جان لیتے ہیں اس کا بھی. اور علیم ایسے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں. سو کیپ ان مائنڈ دیز qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. And what are they? That Allah is all hearer and all knower. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور جاننے والا اور علم بس علم رکھنے والا. hearing and Yes, all knowing. hearing and all knowing. All hearing and all knowing. سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے. Now, can you brief this whole ayat? What is the message in it? What's it about? Brief کر سکتے ہیں آپ؟ ہم ابھی کافی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. Do not use Allah's name in your promises No, as to an excuse. get out of doing ایک good. سیکنڈ، اس میں اور زتن بھی ہے. ایز اے ایکسکیوز ہے نا، بچنے کے لیے، بچنے کے لیے. ایز این ایکسکیوز. ڈو ناٹ یوز اللہ بچنے کے لیے ہاں from یور as an excuse to get out of doing good, to have taqwa and to do islah.
यस, है ना। और फिर इसमें ये भी याद रखना है बिर के साथ ये बड़ी अच्छी डिवीजन यहाँ पे जी बड़ी अच्छी डिवीजन है कि बर में हकूकुल इबाद आ गए और तत्तकू में हकूकुल अल्लाह एंड तुस्लिहू मींस इस्लाह करना, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, जहाँ बुराई से रोकना भी बस उसमें आ जहाँ जाता तक है। कर सकते हैं, जिन पे अपना कंट्रोल है, सारी दुनिया की जिम्मेदारी हम पे नहीं है, लेकिन बात पहुंचा दे सकते हैं। लेकिन किसी पे हमारा हक भी होता है, कंट्रोल भी होता है। अपनी औलाद है, बचपन में उनके ऊपर उनकी सलाह करना ज़रूरी है, उनको सही क्या है गलत क्या है ये मालूम भी होना, उसकी प्रैक्टिस भी कराना पड़ता है। सो ये डिग्रीज हैं उसके, तुस्लीहू के डिग्रीज भी हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से, अच्छे तरीके से उससे बददिल बगैर करे कि अल्लाह का खौफ उनके दिल में बिठाएं, अल्लाह के बारे में कि व्हाट इज़ परमिसेबल, व्हाट इज़ नॉट परमिसेबल, इस्लाह। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिस तक हमारा हक नहीं है, तो हम सिर्फ क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या कुरान में कहा गया है क्या नहीं, अल्लाह ने किससे रोका है और किसकी इजाज़त दी गई। That's what we are doing. हम जो कुरान के बारे में पढ़ रहे हैं, तफसील पढ़ रहे हैं, that's what इस्लाह इसका मकसद है कि कोई चीज़ समझ में आ जाए। और यही, कोई बड़े आलिम किसी को होने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई और, ये जितने शुरका हैं, बल्कि एटलीस्ट व्हाट वी हैव लर्न, जहाँ पर हमारा हक चलता है, जहाँ पर हमारी पावर है, वहाँ पर तो इस्लाह करने में कोई कोताही नहीं कर सकते, अदरवाइज वी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वरना जो है हमारे ऊपर जिम्मेदारी होगी और कुछ भी होगा। यू हैड द अथॉरिटी, काजी है, बादशाह है, हुक्मरान है, उसके जिम्मे पूरे लोगों की है। फिर वो जो है लोगों के गुनाहों पे सजाएं भी देगा, उनको पनिश भी करेगा, जुर्माने भी लगाएगा, वो करेगा, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। As the authority in the family, जिस पे भी चल सकता है वहाँ पर जरूर करना चाहिए, करना है। अगर नहीं करते हैं तो then we will be responsible and answerable to Allah subhanahu wa ta'ala. And always remember that जी Allah is all hearer and all knower. ठीक है, इससे एक ऑर्डर है, निगेशन में है। अभी ये बात खत्म नहीं हुई, 225 में मजीद कंटिन्यू चलेगी। तो इससे समाज का, खानदानी निज़ाम का, हुकूक़ुल इबाद का, हुकूक़ुल्लाह का, अपनी औलाद की तरबियत या फिर अपने मुतल्लिक़ीन की तरबियत, उनके तक सही बात पहुंचाना और सिले रहमी करना, उनसे कट ऑफ नहीं होना, ऑल दीज थिंग्स विल कम इन इट। उसके लिए कोई कसम नहीं खा सकते, कोई पक्का इरादा नहीं कर सकते that we will not do any of these three things that covers the whole deen. इस्लाम के जो बेसिक ढांचा है उसको कवर कर रहा है। Any question here? Iqbal, is there any question? नहीं, एज ए पेरेंट जो है हमारी जिम्मेदारी तो है एक हद तक। फिर इसके बाद जब बालिग हो जाए तो फिर आपकी बात सुने ना, तो हमारा काम है मैसेज पहुंचाना। अगर फिर तो हमारी पकड़ नहीं होनी चाहिए ना मैसेज पहुंचाने के बाद। वो तो अल्लाह बेहतर जानता है पकड़ होगी नहीं होगी, लेकिन when they are, जब तक भी वो हमारे अंडर में है, आप वो अल्लाह बेहतर जानता है पकड़ होगी। नीयतें अच्छी होनी चाहिए कि हम उससे बचें, वी हैव टू ट्राई फॉर इट, और जैसा भी अल्लाह का हुक्म है। बाद में जो होता है तो फिर वो अल्लाह बेहतर जानता है। वी कैन नॉट से दिस इज एज ए तफसीर, एज ए
as a scholar, as a tafsir, आपकी नॉलेज के हिसाब से नहीं, मैं मैं ये अल्लाह पूछ के रहा था मामले में कि नहीं बोल सकता, हम मैं अपनी कोशिशों के जवाब दे। हम किसी को हिदायत नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हकीकी चीजों right, को ईमान पे नहीं लाए। नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को जो है हिदायत नहीं दे सके। लूत अलैहिस्सलाम अपने बेटे को हिदायत नहीं दे सके। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को हिदायत नहीं दे सके। वो तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर है किसको हिदायत देना है, किसी को नहीं देना है। वो तो हमारी अपना सिर्फ मैसेज पहुंचाना और कोशिश है। कोशिश ऐसी नहीं टालने वाली, बल्कि हर तरह से right, जैसे एक परिंदा कोशिश करता है कि उसके ऑफ स्प्रिंग्स को उड़ना सिखाए, उसके लिए पूरी कोशिश करता है, उसको लेता है, उसको उड़ाने की कोशिश करता है, और फिर आखिर में अगर कोई डरपोक है उसका बेटा तो उसको पहाड़ पे से नीचे ढकेल देता है, वो खुद ही उड़ने लगता है। तो बहरहाल हम अपनी कोशिशों के जिम्मेदार हैं। हिदायत तो कोई कोशिश किसी को नहीं दे सकता। अंबिया नहीं दे सके तो हमारा क्या शुमार। ऐसे स्कॉलर में पकड़ की बात तो जवाब नहीं दे सकता। दानिश, इज देयर एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी डिक्शनरी है शायद में? अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, सारी अलग अलग कैटेगरीज करके माशाल्लाह बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह के नाम से। तो सेटिस्फाइड, जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह। चलिए, आज हम दूसरी भी कर सकते हैं। स्टिल देयर इज टाइम एंड इट इज 2:25। इसी से मुताल्लिक है, कस्मों से मुताल्लिक। चलिए, दानिश आप पढ़िए। चलिए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ईमानिकुम ये फ़ी ईमान, ईमानिकुम ईमान नहीं है, ईमान। वला ईमानी को जी बोलेंगे तो फिर मायने ही ईमानिकुम, बदल जाते हैं। जी बिल्कुल सही। चलिए, फ़ी ईमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम। गुड गुड। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लघु। एक लफ्ज लघु इस्तेमाल हुआ है। दिस इज द की वर्ड ऑफ दिस आया। लघु के माने क्या है? लघु सर लघु मिस्टेक को बोलते हैं शायद, जो कोई बुरा काम गलती से आपसे हो जाता है। नहीं। और कोई लघु के माने बता सकते हैं? सर, लव का इंटेंशन। क्या? एक सेकंड, क्या नहीं समझ में आया आपकी बात? फिर सर, इंटेंशन। इंटेंशन नहीं, इंटेंशन से लघु। सर लघु लव होता है बेमायनी। बेमायनी। यस, बेमायनी काम, बेमायनी बातें। बहुत से लोगों का एक तकिए कलाम होता है, आपको मालूम है? अक्सर लोगों का एक तकिए कलाम होता है। पता है आपको तकिए कलाम क्या होता है? टिप ऑफ जी द सही। टंग। कई लोग ऐसे होते हैं, वो जो है सो उनका एक तकिए कलाम होता है, या फिर जो है पता नहीं क्या होता है। बहुत सारे आपको भी मालूम होंगे। तकिए कलाम क्या होता है? दैट इज ए मीनिंगलेस वर्ड दे यूज वाइल स्पीकिंग। उसके बगैर वो ऐसे आदी हो जाते हैं कि उसके बगैर कोई बात ही नहीं कर सकते। किसी को याद है तो एक आध कोई और आप जो सुने हैं किसी का तकिए कलाम रिपीट करिए। एवरीवन इज फ्री। खुदाई कसम हमेशा बोलते हैं। कसम रहता है, कसम कसम है ना, तुम्हारी कसम, खुदा की कसम, तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारे धड़ की कसम।
ایسے بھی کچھ بعض لوگوں کی بیماری ہوتی ہے قسم کی. یہ قسم تو یہاں پر ہے، ابھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تکیہ کلام اور ایک ہے قسم کے علاوہ بعض لوگوں کے بہت سے تکیہ کلام ہوتے ہیں. اب یہاں پر جو امریکن سے ان کے بھی کئی تکیہ کلام ہیں. دانش کو یاد ہے آپ کو کسی کا تکیہ کلام؟ سر یہاں پہ برو بہت زیادہ بولتے ہیں، شاید وہ بھی اسی میں تکیہ کلام کی سینس نہیں مجھے لگتا ہے. ہر بات کے اوپر یہ لوگ شامل کر لیتے ہیں لفظ اپنا. لوگ بولتے ہیں ہمیشہ اینی ویز. ہاں، کوئی کہتا ہے اینی وے بھی کہتا ہے. چلیے وہ بھی ہے، you know, یعنی کہیں اس کی ضرورت know. ہو یا نہ ہو مگر اس کو ضرور you know. کیا بول رہے ہیں آپ؟ چلیے تو لقو ایسا اور وہ کلام، you know. یو نو بھی کہتے ہیں، یو نو وٹ آئی مین بھی کہتے ہیں، بار بار کر. چلیے تو لغو ایسی بات جس کے معنی نہیں نکلتے. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت سورہ مومنین میں آتی ہے، مومنین کی پہچان میں اذا مرو باللغو مرو کراما، مومنین کی پہچانوں میں سے کہ وہ کسی لغو کاموں میں مشغول کسی کو دیکھتے ہیں، لغو باتوں میں کسی کو مشغول دیکھتے ہیں جس میں کوئی بحث تکرار، کوئی میننگ فل کام نہیں ہو رہا ہے، تو مومنین کی ایک کئی پہچانیں اس میں ہیں. وَإِذَا مرو، جب وہ گزرتے ہیں باللغوی کسی بے معنی کام میں مشغول جماعت کے سامنے سے یا لوگوں کے سامنے سے جو بیکار کی باتیں کرتے ہیں، تو مرو کراما، بڑے اچھے انداز میں یا پھر کرم والے انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں. they do not involve themselves in that لغو. تو ایک لغو ہے، that is very important word. اس کے معنی ہیں کہ کوئی بھی بیکار کام. اب قسم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں لا یؤاخذکم. اب یہ امر ہے یا کیا ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ. یہاں تک اس کے ہم کیسے انالیسس کریں گے؟ اقضا، ہم یہ ورب اپنے وہ ہفت اقسام میں پڑھتے آ رہے ہیں، اس کو بھی ہم نے پڑھا تھا. اقضا یعاقذو، میری ہے یا اس کی ہے دارش بھائی کی؟ ہاں کیا ہوا؟ کیا بڑھ کس کی باری؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ میری باری ہے دارش؟ نہیں دانش سے ان کا ہی چل رہا تھا، ابھی وہ پڑھے تھے تو تھوڑا سا آگے تک چلیں گا، اس کے بعد آپ کی باری ہے. چلیے دانش یو کنٹینیو. لا یؤاخذکم اللہ، ہاؤ ول یو انالائز دس؟ سر لا یؤاخذکم اللہ، اس میں جو اخذا ہم نے دیکھا تھا اس کے لیے یہ سر مجھے یہ امر نہیں لگ رہا، بلکہ مجھے یہ سمپل ایک سٹیٹمنٹ لگ رہی ہے نفی کے ساتھ لازمی کہ بات ہے، لا یؤاخذکم اللہ. کبھی ایک بھی سٹیٹمنٹ ہمارا ہے. ایسا نہیں ہوتا نا. لا یؤاخذکم یہ نہیں ہے، یہ جی بلکہ نگیشن ہے. اب اس میں کم کا اور اللہ سے اخذا سے کیا تعلق ہے؟ کم کا اور اخذا سے اللہ کا کیا تعلق؟ سر ہاں اخذکم تو جو تمہیں مطلب یہ جو عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ اس میں ہے فائل کے طور پہ، بس اللہ مواخذہ جھجک نہیں سے کرے کیوں گا بول رہے ہیں تمہارا. آپ؟ جھجک سے کیوں بول رہے ہیں؟ جھجک نہیں، بالکل یقین سے بولیے کہ اقضا کا فاعل اللہ ہے اور یہ کم جو ہے اس کا جی سر کیا ہے؟ جی سر نہیں، مفعول ہے. مفعول ہے، اور لا جو ہے یہ نگیشن ہے. مفعول ہے. وہ جی نہیں پکڑتا تم کو. یہ جو ہے مفعول مقدم ہے، اور پکڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ جو ہے فاعل مؤخر ہے
کہ اللہ لا یؤاخذ اللہ، اب یہ کم کو ہم ہٹا نہیں سکتے، یہ متصل ہے اس لیے پہلے ہے نا، اللہ نہیں پکڑتے تم جی کو، یہ یوں جو ہے یہ یہاں اللہ سے نہیں پکڑتے یہاں پر ایمٹی ہو کے اللہ اس کا فاعل ہو گیا، اللہ نہیں پکڑتے تم کو، کس چیز پہ پکڑنا، میں نے اس کا حساب، یہ کیا ہے؟ سر نہیں پکڑتے، اس کے لیے آگے لفظ آ گیا باللغو، کہ بس یہ تمہاری لغو باتیں، بےمانی قسموں کے بس اوپر۔ لغو باتیں یا لہو خصمیں جو تکیے کلام کے طور پہ اکثر ہم دیکھے ہیں کہ جی سعودی میں بھی اب سے یہ واللہ بہت استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، ہے نا، جگہ جگہ جہاں ضروری ہے، جی سر، وہ بالکل عام لفظوں میں بولتے ہیں، بالکل عام لفظوں میں بات پہ اللہ ہی، بولتے ہیں، صحیح کہہ اللہ کی قسم، یعنی بس صحیح ہو غلط رہے ہو اللہ ہی، دیٹ از، وہ اس کے اوپر بیکار سی جو باتیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے کوئی پکڑ نہیں ہے نا۔ اب بالکل ٹھیک، صحیح۔ اب یہ ٹھیک فی ہے، ایمانکم جب دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ فی سر ایمانکم، آپ کی آواز ایمانکم پھر میرے کیا ہے؟ پاس بریک ہو رہی ہے یا باقی لوگوں کے پاس بھی؟ میں نہیں سمجھتا، بریک ہو رہی ہے بھائی کہیں میری آواز؟ کسی کے پاس بریک ہو رہی ہے انصار؟ نہیں اب ٹھیک ہے۔ اچھا بیچ میں ہو رہی تھی، جی مجھے وہ اسی طرح سے سمجھتی ہے، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے، ابھی کلیئر ہو گئی۔ چلیے فی اب یہ ایمانکم، ایمانکم تمہاری قسمیں، اس کا ہم what مطلب is لیں this گے what is this compound ایمانکم؟ تمہاری قسمیں، فی اس میں جار مجرور ہو جائے گا، فی ایمانکم ایمانی جار مضاف مجرور، مضاف علیہ، ایمانکم مضاف علیہ۔ لازمی بات ہے، ویری گڈ، مضاف مضاف الیہ ہو گیا، فی ایمانی جار مجرور متعلق ہے یا خود تمہاری جار مجرور، قسموں میں جو جی بالکل، لغو باتیں ہیں یا بے معنی باتیں ہیں، بات بات پہ قسم کھا لینا، حالانکہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عادتاً ایسا کرتا بالکل ہے صحیح، تو اس کے اوپر اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ اب مفسرین کا ایک گروپ ہے جو پیچھے روکا گیا کہ میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا، بر نہیں کروں گا، اور جو ہے وہ تقوی اختیار نہیں کروں گا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور اصلاح کا کام نہیں کروں گا، یہ چیز پہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، کفارہ ادا کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ لغو قسم کوئی اچھے کام کے لیے بھی اگر کی جاتی ہے تو اس کے اوپر تو سخت پکڑ ہے، جب تک اس میں رہے گا گناہ گار رہے گا، لیکن اللہ بڑے رحیم و کریم ہیں کہ اگر وہ کفارہ ادا کر کے اس سے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو قسم کو توڑ دیتا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں کہ ایک بار قسم کھا لیا تو عمر بھر کے لیے حیات، پوری حیات تک گناہ گار رہا۔ تب یہ لغو کوئی بھی بے معنی کام کے لیے قسم کھانا، ایک زیادہ تر مفسرین یہی لیتے ہیں، اور لغو قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قسم کھا لیا اور اللہ کو بہانہ بنا لیا کہ میں جو ہے فلاں اب یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ کام کرنا اس کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، اس کے لیے یقیناً وہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک اس کو کی تسلی بھی ہو رہی ہے کہ ایسی کبھی غلطی ہو جائے تو اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں کہ فوری اس سے آزاد ہو اور کفارہ ادا کر دے تو دیٹ بیکمس اے لغو۔ لیکن اگر کوئی یہ قسم کر لے کہ میں شراب نہیں پیوں گا، میں جوا نہیں کھیلوں گا، میں برائیوں کے قریب نہیں جاؤں گا، لیکن پھر چلا گیا، اس میں بھی ہے ضروری اگر موت سے پہلے کر لیا، لیکن اس کے اوپر کیا ہوگا، مواخذہ ہوتا ہے اگر اس کو پورا نہیں کیا۔ جی تو لغو کے میں نے کوئی بے معنی بات کی قسم، یعنی عربوں کی یہ بھی عادت تھی، تفاسیر میں لکھا ہے
یا کہ وہ نشانہ بازی یا پھر یہ کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میرا نشانہ بالکل ٹھیک لگا، وہاں بے معنی باتیں کر رہے. تو اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی بات جو اللہ کے حکم کے خلاف قسم کھانا بھی بے معنی ہے، لیکن اگر اس سے فوری نکل گیا تو وہ ایک لغو قسم تھی، یا ایسی قسم جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، زبان پہ تکیہ کلام بنا ہوا ہے، زبان کا ٹیک بنا ہوا ہے اور اس کے کوئی معنی نہیں ہے. تو ایسی قسموں کے لیے اللہ تم سے سوال نہیں، اس کو پکڑے گا نہیں، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. کس کے اوپر؟ باللغو جار مجرور متعلق ہے یؤاخذکم، یؤاخذ، اور فی ایمانی جار مجرور اگین یؤاخذ، اور کم جو ہے دونوں مل کے مضاف میں. تمہاری قسمیں کون سی لغو قسموں سے تمہاری کوئی پکڑ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں کرتے. پھر کون سی ہے؟ وا آ گیا تو یہ کیا ہے؟ وا از اگین صحیح، اس پہ عطف ہو گیا، عطف ہو گیا، ہاں. اور اس پہ لیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن یؤاخذکم لیکن تمہیں پکڑے گا بما کسبت، اس پر جو تم، بما اب یہ جار مجرور کے ساتھ آ گیا، کسبت تمہیں جو تم کرتے ہو، جو تم کماتے ہو، قلوبکم تمہارے دلوں میں، دیکھیے لیکن کیسے اس پر نکلیں گے ضرور معنی. پکڑے گا جو اب تم کیسے دل سے کرتے ہو. دیکھیے یہ کسبت میں وہ کیا ہے؟ فاعل کیا ہے؟ کسبت کیوں آیا؟ کسبا، کسبت میں کسبا، فائل سر یہ کسبو، کسبت. یہ جو ہم کر رہے ہیں افعال وہ اسی لیے ہیں کہ جو تم کماتے ہو ایسا ترجمہ نہیں ہے دانش. وہ جو ہم کام کر رہے ہیں اتنا ٹھوس کام ہے، اسی سے ہم کو آیا سمجھنے میں مدد بالکل ملے. صحیح. تم اب کماتے ٹھیک ہو ہے، تو کہیں ہے ہی نہیں. کسبت یہ ماضی ہے، جو تم نے کیا، جو نہیں تم نے تم نے کیا کہا ہے ماضی کے ساتھ آ جائے گا اس کے اوپر. دانش او سوری، تم نے نہیں کہیں گے. کسبت جب ہے تو اس نے تھرڈ پرسن کے ساتھ آئے گا. یہ دیکھیں نا آپ کو اتنا کرایا کسبا، کسبا، کسبو، کسبو، کسبت، ہاں کسبت، کسبتا، کسبنا. کسبتا، کسب نہیں، فیمیل کے ساتھ ہو گیا. پھر ختم ہو تھرڈ گیا. پرسن یہ تھرڈ فیمیل پرسن کے کی لیے یہ کسبت آیا، اور یہ تا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ قلوب ہے، نان ہیومن پلورل قلول. اب یہ دل اردو میں آپ مذکر یوز کرتے ہیں، لیکن یہ دل جو ہے یہ فیمینائن یوز ہوتا ہے. قلوبکم، قلوبکم پھر کیا بن گیا؟ نہیں، تمہارے دل، مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ. اور کسبت قلوبکم یہ سب مل کے کیا ہو گیا اس کا؟ کسبت کا مفعول ہو گیا. صحیح. ارے کیسا ہو گیا؟ یہ تے کی جگہ کمایا تمہارے دلوں نے، کسبت قلوبکم کیا ہو گیا؟ بما یہ کسب، اسی لیے ہم پھر یہ کو فائل ہوگا اقسام کر اس رہے ہیں، کا پورے افعال کسبت. کر رہے ہیں. جو کچھ تمہارے دلوں پھر نے کمایا. اب یہ ایسا تو معنی نکلتے نہیں، عمر بھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے، انٹینشن ہوتا ہے، انٹینشن ہوتا ہے. اور یہی انٹینشن ہے جو اجر اور سزا کا باعث بنتی ہے. چاہے کتنا ہی اچھا کام کرو، ہم تعلیم کا کام کرو یا کوئی بہت ہی نیکی کا کام کرو، اس کے پیچھے اگر ریا چھپی ہوئی ہے، دکھاوا چھپا ہوا ہے، لوگوں میں مشہور ہونے کی نیت چھپی ہوئی ہے، تو وہ سارے اچھے کاموں پہ مار دیے جاتے ہیں. واٹ وی ارن ان آور ہارٹ، ان آور نیت. ٹھیک ہے.
ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ اس کی ضرور پکڑیں گے جو بھی تمہاری نیت ہے اس کے لحاظ سے تم کوئی کام کرے یا اس سے رک گئے، اس کی قسم کھائے، تو واٹ واز یور انٹینشن، واٹ واز یور انٹینشن، تمہارے انٹینشن کے جو اوپر ہے. تمہارے دلوں نے کیا، ہاں، تمہاری جو intention، تمہارے دلوں ٹھیک میں ہے سر۔ ہے، جو تمہارے دل کی وجہ سے جو تم کام کرتے ہو، اور دل سے مراد ہے تم اپنی نیت کی وجہ سے جو کام کرتے ہو، ہے نا. بعض وقت مطلب جو تم نے انٹینشنلی کیا، دیکھیے، بعض وقت سمجھ اللہ بوجھ کے کیا۔ لیے صلہ رحمی کو بھی کچھ دن کے لیے روک دینا پڑتا ہے، کچھ کاموں کو روک دینا پڑتا ہے. اور سنت میں بھی سورہ توبہ میں ایسے واقعات ہیں کہ جلیل القدر صحابہ تھے، بدر میں، عہد میں ساتھ رہے تھے، ان سے بھی اس غزوہ تبوک کے وقت بائیکاٹ کیا گیا. نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ کیے، بلکہ تمام مومنوں سے کے لیے حکم آیا کہ ان سے سلام دعا تک نہ کریں، سلام دعا تک نہ کریں. وہ اتنے پریشان ہوئے. اب سورہ توبہ پڑھتے بھی رہتے ہوں گے، اب جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایسا اللہ کے لیے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ صرف نیت یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ان کی اصلاح ہو، ان کے دل اس سے متاثر ہوں، اور پھر وہ توبہ کرے، رجوع اللہ. وہ کچھ عرصے کے لیے ان کے ساتھ ویسا ہوا، اس کے بعد وہ توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرایا کہ وہ توبہ کر لی، ان کی برات آئی. اسی لیے سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں. سورہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو پڑھتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری آیت بھی تھی، اگرچہ کہ یہ قسموں کے بارے میں ہے، لیکن پورا سوشل ڈھانچہ اسی پہ ہے کہ کوئی بھی قسم، کوئی بھی چیز سے رکنا وہ نیت کے اوپر ہے، نیت کے اوپر ہے. کہ بعض وقت اسی لیے ایک حدیث ہے کہ اللہ کی خاطر لوگوں سے دشمنی کرو اور اللہ کی خاطر لوگوں سے دوستی کرو. نیت آپ کی کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں. بعض وقت تنبیہن بھی کسی سے رکنا پڑتا ہے، لیکن ناٹ فار آلویز، اس کی اصلاح کے لیے. آپ غور کر کے دیکھیے کتنی باتیں سامنے آتی ہیں. کبھی اولاد کی بھی تربیت کے لیے ان سے رکنا پڑتا ہے، ان سے جو ہے تھوڑا سا دوری اختیار کرنی پڑتی ہے. جب وہ خود نادم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا ختم ہو جاتی ہے وہ ساری چیزیں. باقی اللہ کے لیے نیت کیا ہے؟ نیت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں. نیت یہ ہے کہ وی وانٹ them to be corrected. میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ دس ویری ڈیپ، دس ویری ڈیپ. دانش جی سر، کوشش پوری کر رہے ہیں. نہیں، جی سر، سمجھ میں آ رہی ہے، پوری کوشش کر رہے ہیں نیت ساتھ کیا ساتھ ہونی ایکسپلین چاہیے؟ وہ سمجھنے نیت کی۔ کے اوپر مواخذہ ہوگا، نیت کے اوپر مواخذہ ہوگا. اگر میں کسی کی تربیت کے لیے آؤ، کلوز ہی اور شی میں بھی دوست ہے، کوئی اولاد ہے، کوئی ہے، لیکن ان کو جو ہے میں تھوڑی دیر دور کرتا ہوں، جسٹ فار دیم ٹو ریئلائز دیئر مسٹیک. تو وہ جو پیریڈ ہے، میری نیت یہ ہے کہ ٹو میک دیم ریئلائز دیٹ دے ور رانگ، دے آر ڈوئنگ رانگ. So that's not a sin. That's not a sin. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن انا کے لیے اگر کسی کو دور کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، تو دیٹ از وہ جو ہے مواخذے کا سبب بنے گا. ہاں، مجھے سلام نہیں کرا تو میں اب اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. سر ایک تھوڑی سی چیز پہ میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ قسم کے حوالے سے بات کی، اور پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم کہ اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑتا ہے جس پہ دلوں کے، مطلب جو دل سے ہم نے، جو تمہارے دل جو کام کر جاتے ہیں. لیکن آپ اب جو بات ایکسپلین کر رہے ہیں وہ آ رہی ہے صلہ رحمی سے متعلق. ان دونوں کو آپس میں لنک کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بالکل قسم سے ہی لنک کر رہا مطلب ہوں، کچھ وہ اور ذکر ہی. یہاں پر کیسے آیا؟ بھائی دیکھیے، قسم سے ہی لنک کر رہا ہوں کہ میں نے
ایسے کسی رشتہ دار سے صلہ رحمی ترک کر دی فار اے لمیٹڈ ٹائم. میرا مقصد، میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں اس سے دوری اختیار کروں، بلکہ میری نیت یہ تھی کہ اللہ کے حکم پہ وہ چلے، اپنی بات کو پہ نادم ہو، اس کی اصلاح ہو. اصلاح کا ایک طریقہ تھا. تو اس نیت کی بنا پہ جو میں نے اچھا ارادہ کیا وہ بھی ایک قسم کی قسم ہے. وہ میں ایک نیکی سے پیچھے ہٹ گیا کہ اس کو ہم کچھ نہیں کریں گے، اور پھر وہ جب اصلاح کر لے، نادم ہو جائے، اپنا درست کر لے، تو پھر ساری چیزیں ختم ہو گئی. میں الگ چیز یہاں نہیں بیان کروں. یہ ارادہ جو ہے یہ ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے. فار اے شارٹ ٹائم I will do something that will make him or her realize that he or she was اچھا، doing the صحیح صحیح صحیح. ایک شارٹ ٹائم تو میں میرا ریزولوشن، اب سمجھ میں آیا. میرا جو ہے ارادہ ہے کہ میں ایک شارٹ ٹائم کے لیے اللہ جو حکم دیا ہے اس پہ رہوں گا. تو پھر وہ اپنی غلطی کا احساس کیسے ہوگا؟ صحیح، اب سمجھ میں آئی سر بات. آپ نے جو اس میں اپنے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا 224 میں کہ نیک کاموں سے رکنے کی قسم نہ کھاؤ، یا اس سے جو منع کیا گیا وہ کھا لو تو اس پہ کفارہ بھی کرو. اب یہ آپ ایک نیک کام ہی کا ریفرنس دے رہے ہیں، اور اس پہ نیت بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ اگر نیت اس بندے کی اصلاح کی ہے تو پھر وہ ویلڈ چیز بن جاتی ہے، کیونکہ ٹیمپرری کہہ رہے ہیں ہم، پکی بالکل قسم نہیں کھا رہے. بالکل. اللہ اور وہ سبحانہ چونکہ یہاں وتعالی پہ آ کے پھر بات آئی کہ دماغ کا سبق کرو. ٹھیک ہو گیا سر، اب سمجھ میں آئی. مواخذہ یہ اب نہیں ہوتا. چونکہ ایک اور سوال آ گیا سر. یہ پوچھے. سر ساجدہ نے بھی سوال پوچھا کہ پھر اس صورت میں تو کفارہ نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ تو ہم اصلاح نہیں کے لیے ہوتا، کھا رہے ہیں اور قسم بالکل بھی نہیں کھا رہے ہوتا. ہیں، وہ تو ہماری ٹیمپرری ایک نیت ارادہ یہ کرتے ہے کہ جب اصلاح ہو جائے گی اس سے تو ہم اس سے پھر رجوع ہو جائیں گے. جو سارے ہمارے ہیں. اوپر بالکل فرائض ہیں وہ سر. پورے کریں گے. دیٹ از مائی انٹینشن. اس وقت ہماری نیت یہ ہے کہ اصلاح کے لیے ہم فار دا ٹائم بینگ ڈوئنگ دس، وہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر پرماننٹلی وہ انا کی وجہ سے یا اپنی اپنی کیا کہیں گے اسے، انا ہی کہیں گے نا، انا سمجھتے ہیں سب لوگ، ہے نا، ایگو. اپنے ایگو کے لیے ہم جی جی جو بالکل، ایگو نہیں کر رہے ایگو. ہیں، ایگو کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بٹ فار دا بیٹرمنٹ. تو اس کو جب ریئلائز ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ ایگو کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. واٹ واز دا انٹینشن. بڑی گہرائی ہوتی ہے ہر بات میں. اگر کوئی لغو بات ہے تو پھر جو ہے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اب وہ لغو بات ہے یا صحیح بات ہے، آل اٹ ڈپینڈس آن دا انٹینشن. سر ایک چیز اور پوچھ لوں. پوچھ لیے، ضرور پوچھیں. تو یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لغو بات کے اوپر پکڑ نہیں ہے، مطلب جو لوگ بلا وجہ کی اپنے تکیہ کلام کے مطابق قسمیں کھا لیتے ہیں، اگر اس کی پکڑ نہیں ہے، آپ درمیان میں آپ نے یہ بھی بولا کہ وہ غلط تو ہے، اگر یہاں کہہ دیا کہ اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے تو پھر وہ غلط کہاں پہ اس کو کہا گیا؟ بات بات کے اوپر قسم کھانا تو ہمیشہ منع کیا جاتا ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ اپنے تکیہ کلام کے طور پہ نہ لے جائے، لیکن پھر اس کی ممانعت کہاں پر آتی ہے اگر اس کے اوپر بھی پکڑ نہیں ہے تو؟ یہ اس کا نیت سے دانش کوئی تعلق نہیں ہے. اٹس آن دا ٹپ آف دا ٹنگ. ان سے نہیں، حالانکہ وہ بھی بری چیز ہے لیکن وہ ان کے ایک عادت بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ان کی نیت یا کوئی ارادے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ خواہ مخواہ کے بات بات پہ اللہ کی قسم، فلاں کی قسم، ہے نا، یہ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے جی سر بالکل، بے میں معنی الفاظ. اسپیسیفکلی یہی پوچھتا ہوں. جیسے آپ نے بھی بولا، سوری سر میں دوبارہ بولتا ہوں، ایسے آپ نے بھی بولا کہ یہ بری بات ہے، اور میرے بھی ذہن میں یہ چیز ہے کہ بات بات پہ قسم نہیں کھاتے ہیں، جو کہ تکیہ کلام والی، میں اس کو بھی کہتا تھا کہ یہ تم اس طرح سے کیوں بولتے ہو، ایسے نہیں بولو کہ قسمیں نہیں کھاتے ہیں. اب یہاں پر تو ایک طرح سے ان کو چھوٹ دے دی کہ جو روانی میں قسم کھا جاتے ہیں چھوٹی موٹی اس طرح سے کہتے ہیں واللہ ہی کہہ دیتے ہیں، اس پہ پکڑ نہیں ہے، تو پھر اس کو ہم بری بات کیوں کہتے ہیں؟
किसको बुरी बात कहते हैं? तकिए कलाम ही के तौर पे कोई कसम खाने की बात आदत पड़ी हुई है बंदे को, लेकिन हम रोकते हैं उस चीज से जनरली कि तुम क्यों कसमें खाते हो इस तरह से, चाहे तकिए कलाम के तौर पर ही। पाक में कोई ऐसी जगह के ऊपर छोटी छोटी बातों के ऊपर ये तकिए कलाम के तौर पे कसमें खाने से ममानियत है? देखिए बहुत अच्छा क्योंकि इस साइड से तो मुझे भी लग रहा है मैं समझ गया कि उसको हम छूट दे देते हैं। नहीं, बल्कि यहाँ पर जो मुआखज़े की बात हो रही है, ला युआखिज़ुकुम अल्लाह जो बात हो रही है, इसके ऊपर ऐसा मुआखज़ा नहीं है कि फिर वो उसका कफ़ारा भी अदा करे। ये नहीं कहा गया कि ये अच्छी बात है, बल्कि सिर्फ ये है कि उस पर मुआखज़ा नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो इंटेंशन इन इट, दिल का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कुछ अल्फाज हैं जो उनके मुंह से निकल जाते हैं, तो इस पे ना कफ़ारा है और ना जो है कोई पकड़ होगी, बल्कि इट मे बी डिसलाइक्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू तआला, ऐसा कोई इस आयत में नहीं है। लेकिन अगर बगैर नियत के यूं ही कह दिया बिला समझे बिला मकसद के, तो उसके ऊपर वो कफ़ारे की या तौबा की कंडीशन नहीं आएगी। ये अच्छा है नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर वो कफ़ारे की शर्त भी नहीं आएगी, सही। पकड़ भी नहीं होगी। लेकिन ये अच्छा है, तुम जरूर तकिया कलाम बना लो, हर बात में कसम खाओ, ये छूट नहीं दी गई। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है जिसमें उसके नीयत का दखल नहीं है, तो वो एक बेकार सी फालतू सी कसम है, एंड उसके ऊपर न कफ़ारा है न गिरफ्त। ठीक ठीक ठीक, इसीलिए उसको लगव कह दिया। और जो इसे लगव लफ्ज कह दिया। लगव इट है हैज वो नो अपनी मीनिंग, जगह इट पे हैज फिर नो उसको थोड़ा नीयत। सा कह दे कि वो मना कर रहा है। माशाल्लाह, ठीक है, चलिए ठीक हो गया। मतलब लफ्ज लफ्ज जो आपने हाईलाइट किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके उसी से बहुत समझ में इम्पोर्टेंट। आती है कि हाँ ये लगव बात तो लगव बातों से बचना चाहिए। चलिए, अब एक फ्राइडे शायद इस सेमेस्टर की ग्रामर की लास्ट क्लास हो गया। आई एम नॉट श्योर वेदर वी हैव ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे 9th को करें, मुमकिन है करेंगे, मुमकिन है नहीं भी, रमज़ान के करीब है। तो ये आई एम गोइंग टू कंप्लीट द होल हफ्ता अक़साम, और फिर उसके लिए आपके एक होमवर्क, यानी रमज़ान में कोई आपकी इबादतों में फ़र्क नहीं होएगा, तिलावत में नहीं आएगा, बल्कि एक इंशाअल्लाह। आसान तरीक़े से आप हफ्ता अक़साम की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, दैट आई विल सजेस्ट यू। उसके बाद 9 को अगर टाइम होता है तो कुछ रिवीजन भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अब 2 क्लासेस आज की क्लास के बाद हैं, ये तफसीर की, उसमें मैं ये ख़स्मों पे लाके रोक रहा हूँ, और उसके बाद रमज़ान के बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक क्लास में तो मैं आपसे वादा किया था एक ऐसी साइट बताऊंगा जिसमें जिसको भी मौका मिले उस पर जाके बहुत सी चीज़ें, दैट आई विल डू ऑन नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी जो पिछली आयतें हैं, किसी से भी मैं पूछूं तो उसको अपने तौर पे आप खुद समझाने की कोशिश करेंगे, बजाय में जैसे हम इससे पहले भी कुछ आयतों का रिवीजन करे थे। सो इट विल बी फ्रॉम, कहाँ से करेंगे हम उसको, 19, बहुत क्विक रिवीजन, 216, चलिए 216 से ये 22 तक, दो बीच में जो छोड़ दिया उसको नहीं करेंगे, और 25 तक क्विक रिवीजन, जस्ट हाउ फार डिड यू अंडरस्टैंड, जिसके थोड़ी सी वो कर लीजिए। दिस विल हैपन ऑन द लास्ट क्लास, दैट इज ऑन वेंसडे 7th of अप्रैल को हम रिवीजन करेंगे, और याद भी रहेगा कि हम ये ख़स्मों पे 225 पे रोके, और इंशाल्लाह हयात रही तो आफ्टर रमज़ान वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 226।
यहाँ से थोड़ा सा उन्वान भी बदल रहा है. So इंशाल्लाह. Monday class, I am going to give you a site that you can very easily at the same time within seconds download on your computer. और वो लोग जो फोन पे करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. उसके लिए आप पास या तो आईपैड होना चाहिए या फिर कंप्यूटर होना चाहिए. उसी में विद इन सेकेंड्स आप उसको डाउनलोड कर लेंगे. उसके फ़ायदे क्या हैं, आप कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं. इट विल टेक टाइम. मोस्ट प्रोबेबली अब जो हम आयतें करें उन्हीं के रेफरेंस से करेंगे. एंड द लास्ट क्लास ऑन 7th of April, we will inshallah revise from 214 बोला शायद नहीं, 214 to 225 minus 216 से 16 से. ओके 16 to जी 16 से पहले 225 और फिर माइनस वो जो हम दो आयतें छोड़ दिए थे, वो कौन सी थी, 22 23 थी ना, 222. 222 और 223 वो छोड़. बस ये छोड़ के ये आयतों को हम एज ए रिवीजन, जस्ट आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग, व्हाट इज योर डिग्री ऑफ ग्रास्पिंग, इंशाल्लाह. ठीक है, डू यू एक्सेप्ट? जी सर जिक्र के इंशाल्लाह. दानिश. चलिए इकबाल जल्दी से दुआ करो, टाइम हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. हाँ चलो, क्या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम. रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिकमा. अल्लाह पाक जो भी हमने पढ़ा समझा उसको तो हमारे लिए ज़हन नशीन कर दे, उस पर अमल करने की तौफीक दे. जहाँ कोई गलतियाँ हुई है तो उसको माफ़ फरमा दे. अल्लाह पाक हमारे लिए इसका फ़हम आसान कर दे. रमज़ान के मुबारक महीना में नसीब फरमा, बरकतें और इबादतें नसीब फरमा. तो कुरान को पढ़ना, समझना, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा. जो बीमार है, परेशान है, अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमा. ख़ास तौर पर डॉक्टर अब्बासी का फ़ोन आया तो सर उन्होंने कहा कि वो फ्राइडे की क्लास मिस कर रहे हैं क्योंकि उनको ह्यूस्टन जाना होता है, कुछ टेस्ट हो रहे हैं उनके हेल्थ वाइज, तो उनको रुकना होता है वहाँ पर. अल्लाह ताला उनके लिए शफा दे, उनकी आसानियाँ करे, उनको सेहत दे अल्लाह ताला. और जो बीमार हैं, परवेज़ के वालिद भी जो इंडिया में कोरोना हुआ उनका, तो उनको भी अल्लाह ताला शफा दे. जो बीमार है अल्लाह उनको सबको शफा दे और सबको सेहत दे और कबूल करे, और जो गलतियाँ उसको माफ़ करे, अपना रहम और करम का मामला फरमाए और हम सब पे अपना रहम करे. आमीन या रब्बल आलमीन. व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला Please आलिहि व try बारिक not वसल्लम. to skip the Friday class because there are so many things that very quickly I'm going to complete it, inshallah. आपकी समझ में भी आ जाएगा इंशाल्लाह. Friday class को इंशाल्लाह. आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम.